دیکھیے یہ آلریڈی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے فیصلہ کر لیا ہے. سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کنڈیم کیا اس اسٹیپ کو اور اس پر جنرل ہاؤس کر کے اس کے خلاف انہوں نے ریزولوشن پاس کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور انہوں نے یہ بھی ریزالو کیا کہ آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن وہ فائل کریں گے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, جو کہ سب سے بڑی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے پاکستان کی. اور میں امید کرتا ہوں یہ آزاد صاحب سے, یہ بھی ایک پرانے ہمارے ساتھی ہیں جو کہ ہمیشہ سے اسٹرگل کرتے رہے ہیں آزاد عدلیہ کی. ہم امید رکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار بھی چیلنج کرے گی, بلوچستان ہائی کورٹ بار تو یقینی طور پہ چیلنج کر رہی ہے اور کوئٹہ بار بھی کر رہی ہے, اور ہمیں کافی حد تک امید ہے کہ سندھ کی بار ایسوسی ایشن بھی اس کو چیلنج کریں گی. کوئی بھی وکیل انڈیپینڈنٹ لائر جس کی سوچ انڈیپینڈنٹ ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں بلیو کرتا ہے, آئین کی سپریمیسی میں بلیو کرتا ہے, وہ اس قسم کے کسی بھی کمیشن کو جو ریٹائرڈ جج پر منسلک ہو, جس کا فیصلہ ایگزیکٹو کرے, جو کہ ایکیوزڈ ہے اس کمیشن کے سامنے, اس کو قبول نہیں کر سکتا آئینی اور قانونی طور پر. تو آپ ٹائم لائن کیا دیکھ رہے ہیں حامد خان صاحب, واٹ آر دا نیکسٹ اسٹیپس, اور آپ یہ کب 184(3) کے تحت پٹیشن دائر کریں گے, کب کریں گے اور کہاں کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں اگلے ہفتے کے اندر اندر یہ فائل ہو جائیں گی. اچھا آزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ناظرین کے سامنے ذرا بڑی اسپیسیفکلی بات یہ کہیں, کیونکہ یہ تو سب سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اکیوزڈ بھی یہ ہیں اور انہی کے پاس لے گئے چیز کو تو غلط ہے. تو کس طرح سے جو جسٹس ہے اور پروسیس ہے وہ انڈرمائن ہو اگر انکوائری ایک ریٹائرڈ جج کے پاس ہو, یہ ذرا بتا دیں. دیکھیں میڈم, اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جوڈیشری اپنے سپریم کورٹ والی سائڈ پہ سنتی تو لوگوں کا ٹرسٹ اس پہ زیادہ جو فرما رہے ہیں جی, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. چونکہ کسی بھی عدالت کے پاس جائیں, کسی بھی جرگے میں آپ جائیں, تو لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اس کا جو معاملہ ہوگا یہ بڑا فیئر اینڈ فری اینڈ وداؤٹ اینی انفلوئنس ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سائڈ پہ دیکھا جاتا, لیکن جو خط لکھا گیا وہ 209 آرٹیکل کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا, جو سب آرٹیکل 5 کے تحت ججز جو ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے ان کا کنڈکٹ, ان کی کیپیبلٹی اس کو گورن کرتی ہے. لیکن افتخار محمد چودھری صاحب کے رجیم سے پہلے جو کوڈ آف کنڈکٹ تھا اس کو اپ گریڈ کیا گیا افتخار محمد چودھری صاحب کے رجیم کے آنے کے بعد. تو اب جو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ صورتحال پیدا ہوئی, اس پہ چونکہ کوئی لا نہیں تھا, کوئی رولز نہیں تھے, تو انہوں نے ججز صاحبان نے یہ خط اس لیے لکھا کہ ہمیں گائیڈنس دی جائے کہ اس پہ کیا کرنا چاہیے, چونکہ لا نہیں ہے. لیکن چیز یہ ہوتی چلی جا رہی ہے, آج کی تو بات نہیں ہے, پہلے بھی ہوئی ہے. جو پرانے بالکل یہ تو بہت شروع سے آ رہی ہے, آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ ایک تاریخ ہے. آپ 1990 میں جو الیکشن ہوئے اس کا 96 میں اصغر خان نے کیس فائل کیا, 16 سال بعد وہ ڈیسائیڈ ہوا. لیکن اس طرح ججز کو جیسے میرا خیال ہے پچھلے دور سے ذرا لگتا ہے کہ 2013-14 سے زیادہ ایک انٹرفیئرنس رہی ہے کہ ڈیفینیٹلی, لیکن انٹرفیئرنس ہی بڑی پہلے سے رہی ہے. لیکن سر بات یہ آئی تھنک دیٹس ٹرو, سوری ٹو انٹرپٹ, میں آپ ہی کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ یہ تو بات اب صحیح فرما رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں تو یہ نا کہ ایک چیز سامنے آ گئی, اور میرا خیال ہے کہ ویدر یو اگری ود دس اور ناٹ اگری, اور آپ کے جی اللیجڈلی ہے بھی, تو ہمیں تو لگتا ہے کہ ایک کریجس ایکٹ ہے. جو 6 ججز اللہ جانے کہ کتنا ان کو ڈیفینس ملے گی, کتنی ان کو پروٹیکشن ملے گی, کیا ان کا ہو جائے گا, مطلب یہ بھی تو بڑا سوال ہے نا جی کہ ان کو کتنا موقع ملتا ہے. سچی بات ہے, ان ججز صاحبان نے بڑی دلیری کی بات کی. یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری اور ایون دنیا کی جوڈیشل ہسٹری کو آپ دیکھیں تو ایسا کبھی نہیں ہوا, اور ان کا کریئر آگے ہے. اگر ایسا ہوا, اور وہ ججز ہائی کورٹ کے, یہ کوئی عام بندہ نہیں, عام شہری یا کسی نے درخواست لکھ دی یا کوئی, تو یہ بڑا سیریس میٹر ہے, بڑا سیریس نیچر ہے, اور اس کو بڑا کیئرفلی لے کے جانا ہے. یہ پاکستان کے مستقبل کا کوشچن ہے, اور اس کو اگر آپ نے تھوڑا سا نیگلیجنس اس کے اندر کی تو اس کے کانسیکوینسز بڑے ڈینجرس ہو سکتے ہیں. چونکہ ٹرائیکاٹمی آف پاورز جو ہے اور سپریشن آف پاور ہے, یہ تو الجہاد ٹرسٹ جو تھا اس میں سپریم کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا سپریشن آف پاور میں کہ یہ ادارے ہیں, یہ ان کا ڈومین ہے.
لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھے ہوئے ڈومین کے مطابق بھی اگر پھر بھی ایک ادارہ دوسرے میں ٹرانسگریس کرتا ہے, انٹرفیئر کرتا ہے, تو وہ اللیگل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اگر عدلیہ آزاد ہے اور رول آف لا ہے تو اس ملک کی معیشت بھی اچھی ہو سکتی, نظام بھی اچھا ہو سکتا ہے, لوگوں کو انصاف بھی اچھا مل سکتا ہے, لوگوں کا ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کے اندر جوڈیشل ہسٹری کے اندر ڈیفائننگ مومنٹس ہیں کہ اگر آپ اس کو ونس فار آل اینڈ ونس فار ایور ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں تو اٹ وڈ بی مور بینیفیشل فار دا کنٹری ایز ویل ایز فار دی سٹیزن آف پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں آزاد صاحب آپ تو بہت آزاد یعنی کہ ہاں آزاد جگر کے ساتھ, ہاں بالکل ٹھیک ہے, نہیں بالکل ہاں بالکل ٹھیک ہے. ایسی باتیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان کو آ کے ایک ہر ایک کو ایک ون ون سچویشن سے اس کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ابھی تو مقابلے ہیں. دیکھیں نا شاہ خاور صاحب, کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اس وقت ایک کانٹیسٹ چل رہا ہے ملک کے اندر ہی, ایک پاور سین میں کانٹیسٹ چل رہا ہے. تو کس طریقے سے اس مقابلے کو جو کہ ایٹ ایچ ادرز تھروٹ, اس کو آپ چینج کر کے ایٹ دا کانسٹیٹیوشن سب ایک یکجا ہو جائے. آپ بتائیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ ابھی جو ری ایکشن آ رہا ہے اس کے نتیجے میں چیف جسٹس آف پاکستان جو آزاد صاحب نے بہت اہم بات کی, انہوں نے کہا یہ جو کمیشن بنا ہے آپ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے ان 6 ججز کو بلائے اور کہیں اب آپ کو تسلی ہے اس پلیٹ فارم کی. یو تھنک ہی ول ڈو دس؟ میرے خیال ہے نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز آپ نے پچھلی بات کی حامد خان کے حوالے صاحب سے, تو میں تھوڑی سی اس کی میں حامد خان صاحب جو ہیں ہمارے ملک کے سینئر ترین اور بڑے کریڈیبل اور انٹیگریٹی والے. ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ شاید پی ٹی آئی کی یہ سٹانس ہے, میں نہیں سمجھ, شاید نہیں, میں نے کہا سر آئی ہیو ٹو بی ٹرانسپیرنٹ. میں نہیں سر میرا مطلب ہے نا پی ٹی آئی کے, آپ کو کنٹروورٹ نہیں کر رہا. جی میں یہ کہتا ہوں آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ. میں بتاؤں کہ وہ اس وقت جو بات کر رہے ہیں ان کا کال اور فیل جو ہے وہ سب کے سامنے ہے, سب کے سامنے. انہوں نے ہمیشہ رول آف لا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ پی ٹی آئی میں نہ بھی ہوتے تب بھی ان کی خیال. نہیں بالکل صحیح, لیکن مجھے کہنا تو ضروری ہے نا سر. لیکن میں یہ کیونکہ ہم ان کو بڑا ہائی پلیس کرتے ہیں. جی بالکل. دوسری چیز یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, ابھی ریاست انہوں نے یہ کہا کہ یہ لیٹر جو ہے, میرے خیال میں لیٹر جو ہے نہیں لکھنا چاہیے تھا. وہ آپ کا ویو ہے, میرا ویو ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو جن لوگوں نے obstruction کاز کرنے کی کوشش کی ہے ان دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, ان کے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹسز دینے چاہیے تھے آن دی وہ جو ایک قسم ہے کنٹیمپٹ کی, جوڈیشل کنٹیمپٹ. وہ ہوتی اس لیے ہے کہ کوئی بھی انصاف کی فراہمی میں اگر کورٹ کو انفلوئنس کرتا ہے یا رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اس کو فوری طور پہ طلب کریں, اس کو شو کاز دیں, چارج کریں, اور اگر ثابت ہوتا ہے اس کو سزا دیں. جی اچھا, لاسٹ کامنٹ کے, کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیوں نہیں دیا آپ کا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سال پورا یہ پیچھے گزرا اس کے اندر ملکی حالات ایسے تھے, اور آپ کے سامنے ریکارڈ سارا کہ وائلیشن آف ہیومن رائٹس اینڈ کانسٹیٹیوشن تھا تو صحیح, لیکن پریکٹیکلی وہ سسپینڈ سمجھ لیں یا جیسے بھی انہیں لگا کہ ہمیں الیکٹرک شاک نہ مل جائے. انہوں نے کہا کہ حالات ایسے ہوں. اب صدیقی صاحب کی ججمنٹ آنے کے بعد ان کو نظر آیا کہ کوئی روشنی ہے, ہمیں بھی اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے.